अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। मैं जिस किताब का आप लोगों से तारुफ़ करवाने वाली हूँ, आप लोगों से मुतारिफ़ करवाऊँगी, वो जो मुसन्निफ़ हैं उनका ताल्लुक़ सरगोदा से है। ये देखिए, ये हैं फ़र्रुख सुहेल गोविंदी, और ये जो हैं ये मुसन्निफ़ हैं, बहुत किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मौर्रिख़ हैं, सहाफ़ी हैं, और इनके अंदर एक दानिश्वर छुपा हुआ है बहुत ही शिद्दत से। और ये कि अब तो ये सफ़रनामा निगार भी बन चुके हैं, क्योंकि ये जो किताब है ये है मैं हूँ जहाँ गर्द। तो ये एक सफ़रनामा है, और ये 3 मुल्कों ईरान, तुर्की और एक यूरोपीय मुल्क बल्गारिया के सफ़र की दास्तान है, और ये 80 के अशरे में लिखी गई है। तो गोया ये बिल्कुल आप तारीख़ में पीछे की तरफ चले जाएंगे और 80 का अशरा आपके सामने आ खड़ा होगा। तो जब ये सफ़रनामा मैं पढ़ रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि ये इसमें मंज़र निगारी भी है, इसमें तारीख़ भी है, इसमें मुसन्निफ़ के मुशाहिदात भी हैं, और इसमें जो मुसन्निफ़ के बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ जा बजा जुमले हैं जो आपके ज़हन को झंझोड़ डालते हैं, और तहज़ीबों का जो है मवाज़ना भी है। और मुझे तो ये पढ़ के बिल्कुल यूँ लगा कि जैसे मुसन्निफ़ ने यानी फ़र्रुख सुहेल गोविंदी ने ये जिन जिन शहरों में गए और जिन जिन लोगों से मिले, किरदारों से मिले, तो उन सब के बारे में बयान करते हुए इन्होंने अल्फाज को, लफ्ज़ों को इस तरह से यकजा किया है कि उन सब की एक शबीह और एक तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ खड़ी होती है। और शायद यही वो सहर है जिसको पढ़ के जो मुसन्निफ़, कॉलम निगार और मुसव्विरा हैं मरियम अरशद, वो इसके बारे में ये कहती हैं कि ये तो कोई बहुत अनोखा सा सफ़रनामा है। आज मैं एक अनोखे सफ़रनामे मैं हूँ जहाँ गर्द पे बात करूँगी। इसे पढ़कर जहाँ मुझे अपनी कम सफ़री का एहसास हुआ, वहीं पे मैं गोविंदी साहब की मद्दा सराई पे मजबूर हो गई। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजियो, ताकि मैं भी जहाँ गर्दी कर सकूँ। ये किताब एक ऐसा इंसाइक्लोपीडिया है जिसे सदियों पुरानी तहजीब व तमद्दुन, सकाफत, खानों और पहनावों की रंगारंग टुकड़ियों को जोड़कर लिखारी ने एक ऐसी रल्ली तैयार की है जिसकी तह खोलते ही कारी लम्हा मौजूद से निकलकर कभी आबे फरात, कभी नहरे अलकमा, कभी कोहे अरारात, कभी हिप्पी तहरीक, कभी इनकलाबे ईरान और कभी मेसोपोटामिया के किनारों पे पहुंच जाता है। 1890 में बना सरकजी स्टेशन शाखे जरी और बहरे मारमरा की नुक्कड़ पर वाक़ है। बल्कान एक्सप्रेस फर्राटे भरती हुई मुसन्निफ को यहाँ से निकालकर आहनी दीवार के करीब उनके ख्वाबों की दुनिया सुर्ख जन्नत में ले जाती है। आप इस जादुई किताब पे दस्तक दीजिए तो अल्फाज की कुंजियों से सरबस्ता राजों की खिड़कियां खुलती चली जाएंगी। बरसात की नरम फुहार की तरह आपका दिल इसकी सरशारियों से भीगता चला जाएगा। किताब के सफ़ात आपकी उंगली पकड़े जहां गर्दी के शौक को हवा देते हैं। इससे लुत्फ उठाइए। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इस किताब को पढ़ते हुए आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ हुए बग़ैर नहीं रहते। और ये देखिए कि मैंने निशानात लगा रखे हैं और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सब कुछ पढ़ती चली जाऊं, लेकिन बहरहाल मैं ये सोच रही थी पढ़ते हुए कि सफ़रनामों में हसीनाएँ बहुत मिलती हैं, तो ये क्या है भाई, ये तो बड़ा ही खुश्क सफ़र चल रहा है अभी तक कि उनको फ़र्रुख सुहेल गोविंदी को कोई हसीना ही नहीं मिली। तो बिल आखिर मैंने जब ये सफ़ा देखा तो हसीना आ ही गई। तो लिखते हैं कि इस दौरान एक खातून ने आवाज़ दी जो यकीनन मेरी तस्वीर कशी के मंज़र को देख रही थी। मे आई हेल्प यू? अरे तुर्क और अंग्रेज़ी, ये मौजज़ा कैसे मुमकिन हो गया? मैं हैरान और खुश था कि अंग्रेज़ी ज़बान तुर्की में और एक खातून, लो आ गई था जिसका इंतज़ार। ठीक ही ये लिखते रहे हैं हमारे सफ़रनामा निगार हसीनाएँ। आवाज़ बहुत खूबसूरत और उसमें मोहब्बत भी। वो दोबारा बोली, आई कैन टेक योर पिक्चर,
اب مجھے یقین ہوا کہ اسی عورت نے آواز دی ہے. خواہ مخواہ میرے کانوں میں سفر نگاروں کی حسینائیں گونجنے لگی اور خیال حقیقت میں ڈھلتے نظر آنے لگے. مگر یہ تو وہ حسینہ نہیں ہے، یہ تو اچھی بھلی خاتون ہے. بہرحال یہ ان کی پھر گفتگو چلتی رہی. ہم دونوں پارک کے ایک ریستوران میں جا بیٹھے. اس نے اپنے لیے ترک قہوہ اور میری خواہش پر میرے لیے ترک چائے کا آرڈر دیا. میں اپنی لاٹری نکلنے پر بہت خوش تھا کہ چلو حسینہ نہیں ہے تو خاتون، اور میں اس طرح سے سفر نامہ نگاروں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا. گویا تحریر میں مزہ بھی ہے اور بہت میٹھا میٹھا سا طنز بھی. تو آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس میں تاریخ بھی ہے، تو تاریخ جیسے خشک موضوع کو دلچسپ بنانا کوئی فرخ سہیل گوئندی سے پوچھے. یہیں پر عثمانی سلاطین کا تخت بھی رکھا ہے، جس کے حصول کے لیے باپ بیٹے کو قتل کرتے اور بیٹا باپ کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھتا تھا. اس شاہی تخت کے حصول کے لیے کئی عثمانی بھائی اور بیٹے قتل کیے گئے. 500 سال کی عثمانی تاریخ انہی خونی واقعات سے لبریز ہے جو اس تخت کے حصول سے متعلق ہیں. کئی شہزادے اس شاہی تخت کے لیے خطرہ سمجھے گئے اور تاریک زندانوں میں سسک سسک کر ہی مر گئے. تو یہ کتاب جو ہے، یہ دیکھیے، یہ کتاب کے آخر میں جو یہ تصویر کیا ہے، تو بالکل ایک پینٹنگ سی لگ رہی ہے. اور یہ آپ اس ریل گاڑی میں بیٹھ جائیے تو بس پھر آپ اطراف کے جو ہیں وہ منظر اس کتاب میں دیکھتے چلے جائیں گے، اور یہ کہ جیسے بالکل آپ خوابناک سے رستوں پر بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن یہ سب کچھ جو میں کہہ رہی ہوں، اس کا اندازہ تو آپ کو اسی وقت ہو سکے گا نا جب آپ یہ کتاب پڑھیں گے. لیکن جب میں نے اس حجم کی اور اتنی ضخیم کتاب دیکھی تو میرے ذہن میں جو سب سے پہلے خیال آیا کہ کیا اتنے صفحات کو دیکھ کر اور اتنی ضخیم کتاب کو دیکھ کر قاری جو ہے وہ ڈر نہیں جائے گا، وہ تو اس تک پہنچے گا نہیں. تو یہی سوال میں نے جو اس کتاب کے مصنف ہیں فرخ سہیل گوئندی ان سے کیا. اصل میں یہ ایک زمانے کی کتاب ہے، 1983 کے ایک سفر کی کتاب ہے 3 ممالک کی. تو میں نے اس کو محفوظ کیا اس زمانے کو جو ایران میں تھا، جو ترکی میں تھا، اور خصوصاً جو بلغیریا میں کمیونسٹ رجیم تھا. تو وہ زمانے کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے اسی زمانے میں لکھا. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں، خصوصاً ویسٹرن دنیا میں بڑی کتابیں چھپتی ہیں اور اس کے بعد پھر اسپیشل ایڈیشن آتے ہیں، اس کے کنسائز ایڈیشن آتے ہیں. تو یہ بالکل میرے لیے آسان تھا کہ میں اس کو 3 کتابیں بناتا. اور میں بحیثیت رائٹر ایڈیٹر یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب 250-300 سے بڑی نہیں ہونی چاہیے صفحات کی. لیکن یہ میں نے اس کو ایک ڈاکومنٹ بنایا، اور میرا خیال یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر انڈیکس ہے، چونکہ مقامات، چیزیں، لوگوں کے نام، تو ریسرچر کو سہولت ہوگی. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. یقیناً کل کلائیں اس کو میں 3 کتابوں میں بھی کر سکتا ہوں، اور خصوصاً اس کے جو تراجم ہیں بلگیرین، ٹرکش، پرشین، عربک، انگلش، تو اس کے ممکن ہے 3 ایڈیشن بنے. لیکن اس کا ایک دفعہ ایک ایڈیشن آنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کو ایک کتاب بنایا. اور یہ انہوں نے بالکل صحیح کہا فرخ سہیل گوئندی نے کہ کیونکہ یہ ایک ہی زمانے میں کیا گیا سفر ہے تو اس کو یکجا کرنا ہی باعث دلچسپی ہے. اور جو اس کتاب میں موجود ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب مصنف جو ہے وہ ایران سے ترکی پہنچا اور ترکی سے سفر کرتا ہوا پھر وہ بلغاریہ پہنچ گیا. اور پھر یہ جو ہیں ایران اور ترکی، اس کے بارے میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ معلومات ہم لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، لیکن جو بلغاریہ ہے یہ تو بالکل ایک بند ملک تھا. تو یہاں کے بارے میں جو انہوں نے معلومات دی ہیں وہ ان کے معاشرے کے بارے میں وہ بہت ہی اہم معلومات ہیں. تو لکھتے ہیں کہ جیسے سود اشتراکی دنیا میں جرم، ویسے ہی حسن کے وہ بازار جو استنبول، انقرہ، لاہور، دہلی، چین، نیو یارک یا لندن میں لگتے ہیں، ایسے بازار یہاں بالکل ممنوع تھے. اشتراکی دنیا میں سود کی طرح جسم فروشی بھی سنگین جرم شمار کی جاتی ہے. کتنی قیمتی معلومات ہے، مجھے تو اس کتاب سے پڑھ کر یہ پتہ چلا.
اور یہیں پر بلغاریہ میں ہی ایک اس قدر فکر انگیز گفتگو ہے جو میں ضرور پڑھوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وقت ذرا زیادہ ہو گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یکایک میری نگاہ سرحد کے اس اور اس طرف بندوقیں تھامے فوجیوں پر پڑی، جن کی انگلیاں بندوقوں کے ٹریگرز پر جمی تھیں۔ بختر بند گاڑیاں، ادھر کی توپوں کے دہانے اس طرف اور ادھر کی توپوں کے دہانے اس طرف۔ ان بندوقوں اور توپوں کے باوجود تقسیم شدہ مقدونیہ میں پرندے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بلا خوف اڑتے پھر رہے تھے، قومیتوں کی شناخت سے آزاد۔ واہ، کیا بات ہے، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے۔ اور دوستوں بس یہ ان کی کتاب کا آخری باب ہے، باغ بہشت سے اذن سفر۔ پنجاب کی بستی لاہور سے چلا یہ مسافر بلغاریہ کی آخری مقدونی بستی کولاتا تک جو مشاہدات، تجربات، واقعات، معلومات اور داستانیں سمیٹتا رہا، وہ اب میری زندگی کا اہم ترین سرمایہ بن چکا تھا۔ لاہور سے چلتے ہوئے وہ سب کچھ میرے ذہن میں کہیں نہیں تھا جو بلغاریہ کی آخری بستی کولاتا تک پہنچتے پہنچتے اکٹھا کر لیا، بالکل منفرد اور نیا سرمایہ حیات۔ کون جانے کہ آپ کی نظریں اس سفر نامے کے صفحات پر ہوں اور ایک سفر نامہ آپ کے اندر ذہن میں لکھا جا رہا ہو، اور پھر وہ بھی اس کتابی شکل میں سامنے آ جائے کسی وقت، کیونکہ اس کتاب میں بالکل ایسا جادو ہے جو آپ کو لکھنے کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔